امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الیکشن کمیشن آمد چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی امریکی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے امریکہ پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الیکشن کمیشن آمد چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے امریکی حمایت کی یقین دہانی امریکی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا پاکستانی عوام کا کام ہے امریکہ پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا اہم خبر آپ کو دے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی الیکشن کمیشن آمد چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے امریکہ کی حمایت کی یقین دہانی اس دورے کی اہمیت کیا ہے جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا صاحب سے عامر صاحب کیا کومنٹ کریں گے اس ساری صورتحال پر جی دیکھیں بظاہر یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو امریکن سفارت خانے نے خود بھی پریس ریلیز جاری کی ہے کہ امریکہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر طرح کی حمایت کی یقین دہانی چاہتا ہے الیکشن کمیشن کو اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مستقبل کے رہنماؤں کا انتخاب کرنا عوام کا کام ہے اور امریکی عزم کا اظہار کیا کہ پاک امریکہ تعلقات کو مزید گہرا وسیع کرنے کے لیے پاکستانیوں کے منتخب کردہ نمائندوں کے ساتھ مل کے وہ کام کرتے رہیں اچھا یہ دو چیزوں کو آپ ملا کے اگر دیکھیں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں تو دنیا بھر کے سفارتکار جو پاکستان میں ہیں وہ اسی طرح ملاقاتیں بھی کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس دفعہ تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے شاہ محمود قریشی نے گرفتاری سے پہلے آسٹریلوی ہائی کمشنر کے گھر ناشتے پہ جہاں پہ امریکی یہ سفیر بھی تھے اور یورپی یونین کی نمائندے کی سفیر بھی تھی سب کے ساتھ ملاقات ہوئی جس کی انہوں نے وضاحت یہ کی کہ ہم نے صرف الیکشن کے انعقاد پہ بات کی ہے ہم نے کوئی عمران خان کی رہائش کی بات نہیں کی اس کے بعد امریکی سفیر کا یہاں آنا بالکل ایک غمازی کرتا ہے کہ جو تشویش کا اظہار پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں کہ کہیں کسی طریقے سے الیکشن کے انعقاد میں ڈیلے تو نہیں ہوگا تو یہ چیف الیکشن کمشنر سے ملنے کا مقصد ان کا یہی ہوگا کہ جی وہ جا کے بات کریں اور انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری کر دی فوری طور پہ کہ ہم ملے ہیں اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے منتخب نمائندے جو عوام کے ذمہ ہوں ان کے ساتھ امریکہ مل کے کام کرنا چاہتا ہے میسج بڑا اسٹرانگ ہے اب جو ریومرز چل رہے ہیں جو کہ الیکشن سے پہلے جاتی ہوئی گورنمنٹ نے کیونکہ مردم شماری کا نوٹیفکیشن کیا اور اس کے نتیجے میں قانونی کمپلشن کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن نے یہ کہا کہ ہم 4 مہینے میں یہ ساری اپنی نئی حلقہ بندیاں کریں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کریں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو بھی کر لیا ہے بڑی سیاسی جماعتوں کی تو 29 تاریخ کے شیڈول بھی آ چکے ہیں جس میں پی ٹی آئی اور جے یو آئی الیکشن کمیشن سے ملنے بھی آ رہے ہیں اور اس میں 4 پوائنٹ ہیں بڑے کھلے کے حلقہ بندیاں انتخابی فیصلوں کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جنرل الیکشن کیسے ہوں گے اور شیڈول کیا ہوگا اس پہ وہ گفتگو کرنے کے لیے سب کو بلا رہے ہیں ان کے ساتھ اب اگر ہم سفارتکاروں کی دلچسپی دیکھیں تو یہ ہوتا ہی ہے کہ ڈیموکریٹک نامز ہیں کہ جو سفارتکار ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہیں وہ وزیر اعظم سے بھی ملتے ہیں ہمارے یہاں آرمی چیف سے بھی ملتے ہیں صدر سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں وہ کہ ہاں ہمیں وہ اور وہ ظاہر یہی اپریہنشن بتا رہے ہیں ان کو کہ بھائی ہمیں آپ کی سیاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے لیکن اب آپ نے کیونکہ وہ چیف الیکشن کمیشن سے ملے ہیں اب الیکشن کمیشن بھی اس پہ پریس ریلیز باضابطہ طور پہ جاری کرے گا اپنی اور چیزیں سامنے آئیں گی لیکن ظاہر ہے ایک پریشر کو بلڈ کیا گیا ہے اس میں ٹھیک ہے ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیورو چیف اسلام آباد عامر الیاس رانا آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں 90 دن میں الیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے کوشش ہونی چاہیے 90 دن میں ہی ہو جائیں جسٹس عابد عزیز شیخ کے ریمارکس نئی حلقہ بندیوں کے خلاف کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا 6 ستمبر کو جواب طلب کر لیا گیا دوران سماعت جسٹس عابد عزیز شیخ نے ریمارکس دیے کہ جون میں مردم شماری پوری ہو گئی تھی تو 2 ماہ تک منظور کیوں نہیں کیا گیا الیکشن کی تاریخ پر نوٹس کر رہا ہوں الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے پہلے سے موجود ہے سماعت 6 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی 90 دن میں الیکشن ہونا آئینی ضرورت ہے کوشش ہونی چاہیے
کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں. جسٹس ثابت عزیز شیخ کے ریمارکس. نئی حلقہ بندیوں کے خلاف کیس کی لاہور ہائی کورٹ میں سماعت اور عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے. 6 ستمبر کو جواب طلب کر لیا. دوران سماعت جسٹس ثابت عزیز شیخ نے ریمارکس دیے. جون میں مردم شماری پوری ہو گئی تھی تو 2 ماہ تک اسے منظور کیوں نہیں کیا گیا؟ الیکشن کی تاریخ پر نوٹس کر رہا ہوں. الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے پہلے سے موجود ہے. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے امریکی ڈالر کی اونچی اڑان. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا 314 روپے پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 28 پیسے مہنگا ہوگا 299 روپے 91 پیسے کا ہو گیا. جبکہ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان 550 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 47,009 پوائنٹس کی سطح پر آ چکا ہے. امریکی ڈالر کی اونچی اڑان. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے مہنگا 314 روپے پر پہنچ گیا. انٹر بینک میں ڈالر 28 پیسے مہنگا ہو کر 299 روپے 91 پیسے کا ہو گیا. ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی کا رجحان جاری. توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت آج دوپہر 2 بجے ہوگی. سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آج کیس کی سماعت کا حکم دے رکھا ہے. ٹرائل کورٹ فیصلے میں بادی النظر میں خامیاں ہیں. چیف جسٹس کے ریمارکس. اور گزشتہ روز سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو گواہان پیش کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا. توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت آج دوپہر 2 بجے ہوگی. سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آج کیس کی سماعت کا حکم دے رکھا ہے. ٹرائل کورٹ فیصلے میں بادی النظر میں خامیاں ہیں. یہ ریمارکس سے چیف جسٹس کے. اور گزشتہ روز سپریم کورٹ میں توشہ خانہ کیس فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یہ ریمارکس دیے. دوسری جانب خواجہ حارث توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم سے الگ ہو گئے. ذرائع کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں ڈسپلن کے حوالے سے تحفظات کے بعد خواجہ حارث نے علیحدگی کا فیصلہ کیا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی نمائندگی سردار لطیف کھوسہ اور دیگر کریں گے. خواجہ حارث نے کیس کی تمام فائلیں چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو بھجوا دیں. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خواجہ حارث نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق پر اعتراض نہ اٹھانے کا مشورہ دیا. چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے کچھ ارکان چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ پر اعتراض اٹھانے کا مشورہ دے رہے تھے. پاکستان بار کونسل کے نمائندے اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں. ان کو عرض نظر کرتے ہوئے ان کو اگنور کرتے ہوئے آج رکھ دیا گیا. اور اب بتائیں تو ہماری سمجھ کے مطابق تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. اگر آج وہ الاؤ کرتے ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا جس طرح کے ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرے گی. اگر آج وہ الاؤ کرتے ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا جس طرح کے ایک پولیٹیکل جماعت کے وکلاء کل سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے تو آلموسٹ بری کر دیا. تو یہ کیا اگر وہ کرتے ہیں تو یہ تصور کیا جائے گا کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے ان کو بری کیا گیا. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر پاکستان کی کون سی ہائی کورٹ اور سبارڈینیٹ جوڈیشری ہے جو ان آبزرویشنز کی موجودگی میں کوئی آئیدر وے فیصلہ کر پائے گی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے لیے انتہائی معزز و محترم ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ادارے کا وقار بلند رہنا چاہیے. اور جو معاملات ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں ان میں انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ کوئی بھی انٹرفیئرنس ہوگی تو یہ ایک فریق جو متاثرہ ہوگا اس کے ساتھ زیادتی ہے. اور پہلے بھی نہیں کرتے. ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کئی کیسز میں یہ آرڈر آتا ہے کہ وی ایکسپیکٹ فرام دی ہائی کورٹ ٹو ڈیسائیڈ دس کیس ان سچ اینڈ سچ مینر اور پریفریبلی جو بھی وہ ڈائریکشن آتی ہے. لیکن کبھی ڈائریکشن نہیں ہوئی. کل ہمیں یہ لگا کہ ڈائریکشن ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہم ایک دفعہ پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ کسی کو پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے. کل کورٹس نام دیے جاتے تھے کہ یہ شریف کورٹس ہیں. آج ہم یہ نہیں چاہتے کہ پبلک اور وکلاء کسی اور نام سے کورٹس کو پکاریں. کیونکہ یہ کورٹس ہیں تو ہم ہیں. ان کورٹس کی عزت اور تکریم ہمارا فرض بنتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ادارے کو
غیر سیاسی ہونا چاہیے اور سیاست سے ہٹ کے صرف رول آف لا اور قانون کے دیے گئے پیرومیٹرز کے تحت ہی کام ہونا چاہیے. اب میں جناب وائس چیئرمین ہارون رشید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسی معاملے میں آپ سے خطاب کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی جو آنریبل سپریم کورٹ کی طرف سے آبزرویشن آئی ہے کہ جس میں پی ٹی آئی چیئرمین کو سزا ہوئی ہے اور سزا وہ کاٹنے کے لیے جیل میں ہے, اس پہ انہوں نے ایک اپیل فائل کی اپنی سزا کے خلاف جو کہ ہائی کورٹ اسلام آباد میں پینڈنگ ہے, اور اس اپیل کا فیصلہ ہونا ہے. اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو سزا ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے. اس میں یہ ہائی کورٹ کا ڈومین ہے, اور یہ آنریبل سپریم کورٹ نے کل جو آبزرویشن دی ہے یہ ڈائریکٹ انفلوئنس کرتی ہے لوور کورٹس کو اور ہائی کورٹس کو, اس لیے کہ وہ سبارڈینیٹ کورٹ ہیں. اور جب آنریبل چیف جسٹس صاحب کی طرف سے آپ کی آبزرویشن آئے گی تو اگر ادروائز وہ اپنی مرضی سے ڈیسیژن دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آنریبل سپریم کورٹ کی آبزرویشن کو کنسیڈر نہیں کر رہے. تو اس طرح کی آبزرویشن دینا لیگلی بھی درست نہیں ہے اور ایتھیکلی بھی نہیں ہے, اس لیے کہ آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے نہ تو اپیل پینڈنگ ہے نہ ہی بیل پینڈنگ ہے, اور اپیل کا فیصلہ بھی ہائی کورٹ نے کرنا ہے, بیل کا فیصلہ بھی ہائی کورٹ نے کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہائی کورٹ کو یہ میسج کرنا چاہیے کہ جو فیصلہ جس طرح سپریم کورٹ نے کہا کہ جو سیشن کورٹ نے سزا دی ہے وہ سزا جو ہے وہ غلط ہے. یہ آج یہ اخبار نیوز کی ہیڈ لائن ہے کہ جو سزا ڈسٹرکٹ جج سیشن جج نے دی ہے وہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے ایزیوم کر لیا ہے کہ اپیل وہ خود سن رہے ہیں, جبکہ اپیل جو ہے وہ پینڈنگ ہے آنریبل سپریم کورٹ کے پاس. اور یہ ایک پروسیجر ہے, جب لوور کورٹ کسی کو سزا دیتی ہے یا بری کرتی ہے تو اس کا رائٹ ہے غریب پرسن کا کہ وہ ہائی کورٹ میں جائے یا پروسیجر کے مطابق جس کورٹ میں اپیل یا بیل ہونی ہے وہاں پہ جائے. آنریبل سپریم کورٹ کے پاس کوئی میٹر پینڈنگ نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کے بینچز کے خلاف ہم پہلے بھی اعتراض کر چکے ہیں کہ یہ جو بینچز ہیں یہ ایک پارٹی کو فیور کر رہے ہیں اور شروع دن سے آج تک آ رہے ہیں. آنریبل چیف جسٹس صاحب نے پہلے بھی ڈیورنگ ریمانڈ جو کہ پروسیجر ہی نہیں ہے, پروسیجر کی جو وائلیشن ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے ہوئے گی کہ جا کے اسے ریمانڈ کے دوران وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دی گئی, اس کا ریمانڈ ختم کر دیا گیا اور اسے صدر پاکستان جا کے کھانا بھی دے رہے ہیں. تو یہ عام لوگوں کے پاس ہونا چاہیے. جس طرح کل ایک اور آبزرویشن آئی کہ اس ملزم کو کورٹ میں ہونا چاہیے. اگر ملزم کسی میٹر میں جو سزا شدہ ہے اگر اس میں اسے کورٹ میں ہونا چاہیے تو باقی لوگوں کو بھی جو عام اوفینسز میں 10-20 سال سزا کاٹ رہے ہیں ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپیل میں آئیں اور اپنی گریونس شو کریں. تو اس طرح میرے خیال میں کسی کو ڈائریکٹلی فیور کرنا یہ منصب کے خلاف ہے, اور آنریبل سپریم کورٹ کو اپنے منصب کا خیال کرنا چاہیے اور یہ پبلک میں یہ میسج کرنا چاہیے کہ آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ حق اور سچ پر فیصلے کر رہی ہے, اور کوئی ایسی آبزرویشن نہ دیں اور غیر متعلقہ کوئی ایسا حکم نہ کریں جس کو جنرلی اور لیگل فریٹرنیٹی میں محسوس کیا جائے اور یہ ڈائریکٹلی محسوس کیا جائے کہ یہ اگینسٹ دی لا ہے اور اگینسٹ دی ایتھکس. تھینک یو. جی عدالت کا کام ہے درخواست کو سننا, اور عدالت نے درخواست سنی, صبح کی باتیں ہوئی, ہیئرنگ میں ہم سب موجود تھے. آپ سے سوال صرف یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کا آج میٹر لگا ہے وہ بھی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے بعد وکیل تک ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے جس طرح سے دیا گیا تھا پاکستان بار کونسل کا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں, گجرات میں دیا گیا تھا یا نہیں؟ میں دو باتیں ہیں. فیصلے ہونے کے فوراً بعد ہم نے جو اپنا رد عمل شو کیا وہ یہ تھا کہ جج صاحب نے انتہائی اجرت میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جورسڈکشن ہے یا نہیں ہے. نمبر 2 ڈیفینس کا حق ہے ملزم کا, وہ جو بھی ہے. جب آپ نے 342 کی اسٹیٹمنٹ میں اسپیسیفک کوشچن پٹ کیا کہ کیا آپ اپنا ڈیفینس پیش کرنا چاہتے ہو اور ان کا جواب آ گیا کہ یس میں کرنا چاہتا ہوں, تو پھر ٹرائل کورٹ کو وہ ریکارڈ کرنا چاہیے تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کا بینیفٹ اپیل میں ملے گا ان کو. یہ دوسری بات جو ابھی کر رہے ہیں, یہ جو آپ نے شاید غور نہیں کیا, میں نے یہ کہا تھا
کہ یہ جو میٹر تھے یہ فائنل ججمنٹ آنے سے پہلے درمیانی آرڈر کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس میں یہ تو انفیکچوس ہو گئے تھے. اس کے باوجود اگر آپ نے لکھنے ہیں تو صرف ایک ٹائم کا آرڈر ہونا چاہیے کہ چونکہ میٹر نیچے پینڈنگ ہے اس کو ہم جن کرتے ہیں, آپ کل کے لیے آ جائیں یا پرسوں کے لیے آ جائیں. لیکن جب آپ آبزرویشن دے رہے ہیں کہ یہ کیس ہے ہی کوئی نہیں, ڈیفینس لیا ہی نہیں گیا, کس طرح سزا ہوئی ہے اور اس طرح کے ریمارک, تو یہ وہ ہوگا کہ اٹ اماؤنٹس ٹو بی انٹرفیئرنس ان اسموتھ فنکشننگ آف ہائی کورٹ ایپلیٹ کورٹ. تو اب ایپلیٹ کورٹ کے پاس سارے اختیارات قانون کے مطابق موجود ہیں اور وہ اس کو بری بھی کر سکتے ہیں, وہ ریمانڈ بھی کر سکتے ہیں, اور اگر ایسے ایرر جو کلیئریبل ہے سیکشن 537 CRPC کلیئر ہے اس کے تحت وہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی بھیج سکتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ صرف بیل تھی. بیل پہ فیصلے پہ آلموسٹ جو آبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ بری کر دیے گئے. دیکھیں آپ کا کوشچن, آپ اس کوشچن کا جواب سے آپ بخوبی آگاہ ہیں, تو اس لیے نہیں جو بات میں کہا ہے. دیکھیں ہم آج کیوں آئے ہیں, آپ کو تکلیف کیوں دی ہے, صرف ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اس ادارے کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں. یہ ادارہ ہے تو ہم ہیں, اگر یہ ادارہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اس ادارے کی تکریم ہمارا فرض ہے. دی ہائیسٹ اسٹیچوٹری باڈی آف دی لائرز اس وقت پاکستان بار کونسل تمام پاکستان کے لائرز کی ہائیسٹ اسٹیچوٹری باڈی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ادارے کی تکریم اور عزت سلامت رہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ٹائم ٹو ٹائم کہ ہم اس میں فریق نہیں تھے, لیکن ہیئرنگ کے دوران ہم نے جا کے پورے بینچ کو استدعا کی تھی ہاتھ باندھ کے کہ فل کورٹ بنائیں یا فل کورٹ کی میٹنگ ڈالیں. ہمارا کیا مقصد تھا, ہم کسی پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تھے, ہم کسی کے وکیل نہیں تھے, لیکن ہم کیونکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر آلسو کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن, ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام معاملات کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں, اور عدالتیں بھی جو ہے وہ. اب میرا آپ سے سوال بیٹھے تھے پاکستان بار کونسل کے عہدیدار کے ایک سینئر وکیل, آپ کو بڑے سینئر وکیل آپ سے, آج جو ہائی کورٹ میں اپیل لگی ہے, آپ کی نظر میں اس اپیل کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں اپیل لگی ہوئی میں آپ کو پھر کلیئر کرتا چلوں, یہی تو افسوس ہے کہ نہیں سمجھا جا رہا. اپیل فائل ہو چکی ہے, وہ ایڈمٹ فار ریگولر. اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے. ICC ورلڈ کپ آن لائن ٹکٹوں کی فروخت سے شروع ہوگی. پہلے مرحلے میں بھارتی ٹیم کے علاوہ دوسرے میچز کے ٹکٹس فروخت ہوں گے. پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے سے آن لائن ٹکٹ خریدے جا سکیں گے. سیمی فائنلز اور فائنل کے ٹکٹ 14 ستمبر کو حاصل کیے جا سکیں گے. ICC ورلڈ کپ آن لائن ٹکٹوں کی فروخت آج سے شروع ہوگی اور پہلے مرحلے میں بھارتی ٹیم کے علاوہ دوسرے میچز کے ٹکٹ فروخت ہوں گے. پاکستانی وقت کے مطابق شام 5:30 بجے آن لائن ٹکٹ خریدے جا سکیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.